السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ کل ہم نے پڑھا حروف حلقے کو، حروف حلقے کو ادائیگی سے سیکھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ حلق میں 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حلق میں 3 مخارج ہیں جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آج ہم دیکھیں گے زبان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں اور کتنے زبان میں مخارج ہیں۔ زبان کو عربی میں لسان بھی کہتے ہیں۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کے اکارڈنگ میں آپ لوگوں کو حروف کی ادائیگی، مخارج سارا کچھ بتاتی جاؤں گی۔ آپ سمجھیں کہ یہ ہماری زبان ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی یہ جو گلے کی طرف حصہ ہوتا ہے کوے کے پاس، یہ وہ حصہ ہے، اور یہ زبان کی ٹپ ہے جو کہ ہمیں منہ سے باہر نظر بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو زبان کے کتنے مخارج ہیں؟ 10 مخارج ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو زبان ہے اس سے 18 حروف ادا ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حرف جو ہے وہ ہے قاف۔ قاف 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 کا مخرج کیا ہے؟ ہماری زبان کی جڑ، ہماری زبان کی جڑ، یہ والا حصہ جو ہوگا یعنی جڑ، جہاں سے یہ نکل رہی ہے وہ والی جگہ، اس کو جڑ کہیں گے، اور اس کو اقصی لسان کہتے ہیں۔ یا آپ نے نوٹ کرنا ہے تو بے شک کر لیں، اقصی لسان کہیں گے اس حصے کو۔ اقصی لسان کا وہ حصہ جو حلق کے پاس ہے، اقصی لسان کا وہ حصہ جو حلق کی جانب ہے، جب اوپر کے لحات کہتے ہیں کوے کو، جو ہمارا کوا ہوتا ہے۔ اب جب یہ اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ کوے کے پاس نرم تالو سے لگے گی تو حرف قاف ادا ہوگا۔ اس کی ادائیگی کر کے دیکھیں، قاف قاف قاف، تو یہ مخرج ہے قاف کا۔ اس کے بعد آتا ہے حرف کاف۔ اب کاف کا بھی مخرج تو یہی ہے، لیکن یہ ہوگا کہ ذرا سا ہم منہ کی جانب آئیں گے، یعنی زبان یہاں سے قاف ادا ہوا، اب تھوڑا سا آگے آئیں گے کاف ادا ہوگا، وہی والا مخرج ہوگا، لیکن کاف میں جو ہے زبان سخت تالو کو لگے گی، یعنی جب ہم منہ کی طرف آ رہے ہوں گے تو تالو تھوڑا سا سخت ہوگا، کوے کے پاس نرم ہے، اس سے آگے آئیں گے تو جو تالو کا حصہ ہے، پارٹ ہے، وہ نرم ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا۔ سخت تالو کو جب لگے گا تو حرف کاف ادا ہو جائے گا۔ قاف اور کاف دو الگ الگ حروف ہیں، ان کی ادائیگی میں ڈفرینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بھی قاف اور کاف کے مخرج میں جو ہے ڈفرینس کیا کریں ان کے، کیونکہ اگر قاف کی جگہ کاف پڑھیں یا کاف کی جگہ قاف پڑھیں تو بالکل ہی مطلب بدل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے کہو وہ اللہ ایک ہے، اور اگر ہم اس کو باریک والے کاف سے پڑھ لیں جس کا مطلب ہو جائے گا کہ کھا جاؤ وہ اللہ ایک ہے، استغفر اللہ۔ تو ہمیں اس طرح کی غلطیوں سے بچنا ہے، حروف کی ادائیگی کو اچھے سے سیکھیں، اس کا مخرج اچھے سے سیکھ لیں، اس کے بعد وہ خود بخود آپ کا صحیح ادا ہوگا انشاءاللہ۔ قاف کا مخرج ہے نرم تالو کے ساتھ لگے گی کوے کے پاس زبان کی جڑ، اور کاف کا مخرج ہے سخت تالو سے لگے گی کوے سے تھوڑا آگے، یعنی منہ کی جانب، تو یہاں سے کاف ادا ہوگا۔ قاف، یہ 2 نقطوں والا قاف ہے، قاف قاف، اور اسی طرح کاف، یہ باریک کاف ہے، کاف کاف۔ جی، یہ ہمارے 2 حروف ہو گئے۔ اب اس سے آگے ہیں جیم شین یا۔ جیم شین یا کا مخرج دیکھیں گے کہ جیم شین یا کا مخرج کیا ہے، اس کو سیکھتے ہیں۔ اب زبان کا درمیانی حصہ شجر اللسان کہلاتا ہے۔ شجر اللسان یہ ہوگا زبان کا درمیانی حصہ، بالکل سینٹر میں، نہ جڑ کے پاس اور نہ ہی منہ کی جانب، سینٹر والا حصہ ہوگا، اس کو ہم شجر اللسان کہتے ہیں، زبان کے اس حصہ کو۔ اب شجر اللسان والا حصہ جب تالو کے درمیان سے لگے، یعنی جو تالو ہوتا ہے ہمارے منہ کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس کے سینٹر میں جا کے لگے گا تو 3 حرف ادا ہوں گے، جیم جیم شین یا، جیم جیم شین یا۔ آج ہمارا سبق اتنا ہی ہوگا، میں اس کو دوبارہ ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو مزید اچھے سے سمجھ لیں،
اور ادائیگی کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں. آپ کو مخارج کا پتہ ہوگا، بے شک آپ اس کی زیادہ ٹرمز جو ہیں شجر اللسان، اکثر لسان، یہ اس طرح کی یہ آپ بے شک یاد نہ کریں. جو یاد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ اچھا ہے، لیکن جو بیسک ابھی سیکھ رہے ہیں، جو اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں یاد نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ وہ بیسک رولز تو ضرور فالو کریں. لفظوں میں انہیں حروف کی ادائیگی میں ڈفرینس معلوم ہونا چاہیے. فار ایگزامپل یہ کاف ہے، یا قوف ہے، یا سین ہے، یا سا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جتنے بھی حروف ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے. اب آج ہم نے سیکھا قوف، قوف، قوف. قوف کی ادائیگی کیا تھی؟ زبان کی جڑ جب کوے کے پاس نرم تالو سے لگے. کاف. اس کے بعد ہے کاف، کاف، کاف. کاف کا کیا تھا مخرج؟ جب زبان کی جڑ یعنی ذرا منہ کی جانب آئیں گے تو کوے کے پاس جو سخت تالو ہے، ہمارے سخت تالو کا جو حصہ ہوتا ہے سخت والا، وہاں لگے گی تو حرف کاف ادا ہوگا. اس کے بعد ہم نے 3 حروف دیکھے، جیم، شین، یا. اب یہ ایک ہی حصے سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. یہ کون سا حصہ ہوتا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ جب تالو کے درمیانی حصے سے لگے گا، یعنی شجر اللسان جب تالو کے درمیان سے لگے گا تو حرف ادا ہوں گے جیم، جیم، شین، یا. اب دیکھیں کہ ہم نے پڑھا زبان میں 10 مخارج ہیں اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں. تو آج ہم نے کتنے مخارج دیکھے؟ زبان میں 2 مخارج اور 5 حروف دیکھے. ایک مخارج جو یعنی لحاظ کے پاس جو ہے قوف، کاف، یہاں سے 2 حروف ادا ہوئے. اس کے بعد ہم نے شجر اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ دیکھا جہاں سے 3 حروف ادا ہوئے، جیم، شین، یا. تو ہم نے آج کیا سیکھے لفظ؟ کون سے حروف سیکھے؟ قوف. میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، قوف، قوف، کاف، جیم، شین، یا. الحمدللہ ہمارے یہ حروف جیم، شین، یا تک کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. حروف حلقی ہم نے پہلے سیکھے، ان کی پریکٹس، اور اس کے بعد یہ والے حروف جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، زبان سے ان کا مخرج ہے، اس کو اچھے سے یاد کریے گا تاکہ آپ کی تجوید بہتر سے بہترین ہوتی جائے اور یہ ہمارا سفر جاری و ساری رہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.